وہ اس کے عمل پر بھی نہیں ملتا، اور جو بے ادبی اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں سے اس کو محرومی ہاتھ آتی ہے۔ مشہور جو ہے وہ مقولہ جو ہر ایک نے سنا بھی اور پڑھا بھی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یعنی ادب والے کا نصیب کھل جاتا ہے اور بے ادب کا نصیب جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین جتنا بھی ہے وہ سارا ادب ہے۔ ادب کو نکال دو بیچ میں سے تو باقی پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اقبال کہتے ہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے پہلی سیڑھی اس کی ادب ہوتی۔ ادب انسان کو نوازتا ہے اور بے ادبی اور گستاخی انسان کو رول دیتی ہے۔ اس لیے اکابر علماء جن کے نام دنیا کے اندر چمکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو ادب نظر آئے گا۔ اور وہ لوگ جو دین کے اندر فتنہ اور دین کے اندر فساد کا موجب بنے، ذریعہ بنے، ان کی زندگیاں آپ پڑھ لیں، ہمیشہ بے ادبی بے ادبی۔ نیٹ کا دور ہے، آج کل ہر بندہ کیمرہ کھول کے تے نیٹ اتے سٹی جاندہ ویڈیو، اور ایسے میں لوگ مناظر بنے ہوئے ہیں، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور مناظرے شروع کیے ہیں۔ اور مناظروں کے اندر سب سے بڑی چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ بے ادبی، گستاخی، ایک دوسرے کی بھی، علماء کی، صلحاء کی بھی، اور اکابرین امت کی بھی، جو پیچھے امت کے اکابر گزر گئے ان کی بھی بے ادبی۔ تو بے ادبی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی اسے بچانے کی کوشش کرنا۔ ادب بہت بڑا اللہ کے ہاں لینے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزہ کو میں نے خود دیکھا، حضرت کے اندر ادب بہت تھا، بہت ادب فرماتے تھے، دین کے معاملے میں بہت زیادہ باادب تھے۔ اور حضرت کے ساتھ جو مدینہ منورہ کا سفر کرنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ حضرت کا مدینہ منورہ میں کیسا ادب کا معاملہ ہوتا تھا، اسی تے سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضور کے شہر میں جب چلے جاتے تو وہاں کا ادب تو کیا ہی بات، مدینہ منورہ کا ادب تو انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے۔ حضور کے شہر کے اندر دیکھو جس سے محبت ہوتی نا تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی، یہ محبت کا قاعدہ اور اصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا کوئی جانور بھی ہے تو ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کی بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ مدینہ منورہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کی ہے، اے کیڑی محبت ہے، تو یہ ادب والی محبت ہے۔ جو بے ادبی والی محبت ہے وہ نہیں چاہیے سانو۔ مدینہ کا کتا بھی آ جائے تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ ہمارے اکابر کا دیکھو کتنا تقویٰ تھا، کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، کیسا ان کے اندر ادب تھا۔ وہ کہتے کہ اگر مدینہ منورہ کا جو کتا ہے نا، میں تو اس کو بھی عام کتا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ محبوب کے شہر کا ہے۔ دیکھو سارے کتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن مدینہ منورہ کا جو رہنے والا جانور ہے اس سے متعلق بھی علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت چونکہ مدینہ سے ہے تو ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔
اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جب ہمارے حضرت شیخ وہاں پہ حاضر ہو جاتے تو ان کا چال ڈھال، اقوال، افعال، ان کی ہر چیز بدل جاتی۔ ایسا ادب اختیار کرتے، وہاں پہ اونچا نہیں بولتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے کسی کو، لڑنے سے بچتے تھے، جھگڑنے سے بچتے تھے، اور کسی بھی ایسی چیز سے بچتے تھے جس سے مدینہ منورہ کی بے ادبی ظاہر ہو۔ بعض لوگ چل جاندے جی مدینے دے یار روٹی صحیح کوئی نہیں سی، یا مزہ نہیں آیا جی، روٹی کھادی اتوں ہوٹل تو مزہ نہیں آیا جی، ٹیسٹ کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو ادب کرو، پسند ناپسند ہوتی ہے۔ دیکھو یہ تو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا معاملہ ہے، حضور رزق کا کتنا ادب فرماتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سالن پیش کیا جاتا، روٹی پیش کی جاتی ہے، سیدھے کہنا نا ہاں ایک ہی بنا چھڑیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر حضور کا دل کرتا کھانے کو تو آپ کھا لیتے تھے، اور اگر اس کے کھانے کا دل نہیں کرتا تھا تو اس کھانے میں سے نقص نہیں نکالتے تھے۔ نہیں کہندے سی کہ اے فلانا، اے ہندا، تو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کہنے لگے کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، تو اس بات پہ اپنے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا کہ حضور تو کدو کو تلاش کر کر کے نوش کریں، کھائیں، اور آپ کا ہاتھ جو ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ ویسے سنت ہے کہ اپنی طرف سے کھایا جائے، لیکن جب کدو پکے ہوندے سی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے برتن میں سے ان کو تلاش کر کے نوش فرماتے تھے، کھاتے تھے۔ بہترین سبزی ہے، بہترین چیز ہے معدے کے لیے، جگر کے لیے، اکسیر ہے جسم کی تقویت کے لیے۔ تو یہ کہ اپنے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا کہ حضور نو تو کدو پسند سی، تو کہنا کہ کدو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو صحابہ کے اندر غیرت تھی، جو چیز حضور کو پسند تھی صحابہ اس کو پسند کرتے تھے، جو حضور کی ناپسند تھی صحابہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اب دیکھو کتنی معمولی چیز ہے کہ آدمی رزق کے متعلق بسا اوقات جو ہے نا وہ آدمی نو پتہ ہی نہیں ہوندا، وہ بے ادبی کر رہا ہوندا۔ کس طرح؟ آج دیکھو رزق کی کمی کوئی نہیں، گندم پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ دن بدن گندم دی جڑی ہے بجائی زیادہ ہو رہی ہے، سبزیاں زیادہ ہو رہی ہیں، پھل زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن کھانے کو لوگوں کو کم کیوں مل رہا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ناشکری، بے ادبی۔ رزق کی ناشکری بھی بہت ہے ہمارے اندر، بے ادبی بھی بہت ہے۔ جاؤ وہاں پہ حالوں میں دیکھو جا کے جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں، یہ شادیوں کا کھانا کھولتے ہیں نا ولیمے کا اور یا شادیوں کا، اتھے جا کے دیکھا کرو کہ اس طرح رزق دی بے ادبی، کندہ رزق رولن ڈیا اتھے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اچھے خاصے دینداروں کو میں نے دیکھا انہاں پاؤں گے راج کے جناب پلیٹاں دے وچ بھر لوں گے، ایک دفعہ پلیٹ پتہ نہیں کہ موڑ کے تینوں زندگی کھانا ہی نہیں لبنا۔ یہ طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے جو شریعت نے منع کیا۔ اتنا نکالو جتنا کہ تم کھا سکو، اگر تو کسی نے ڈال کے دے دیا نا پھر تھوڑے سے مکانا فرض کوئی نہیں، واجب کوئی نہیں، تے اگر جڑا وا خود پایا وا تے اتنا کی پاؤ کہ تسیں انہوں ویچ نہ چھڈو، کوشش کرو کہ ویچ نہ چھڈو۔ اور شادیوں پہ آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا انہوں نے تن بوئنجا کر کے پلیٹ دے وچ جناب چول کڈ لے، یہ ہن مرغے کڈ لے، یہ ہن بوٹے کڈ لے روسٹاں دے، تے ہن سارے کڈ کے تے ایک انہیں کھادا تے وہ دل نہیں کیتا، انہیں کہا پراں کرو انہوں۔ کتنے ہم ٹیبلوں پہ اسی طرح دیکھتے ہیں، رزق ضائع کر رہے ہیں۔ اور جو آتے ہیں نا وہ بعد میں اکٹھا کرنے والے، ان کو بھی کوئی توفیق نہیں ہو، کہتے پتہ نہیں کی حرام ہے، پتہ نہیں کی کسی نے منہ لا چھڈیا ہے گا، انہوں حرام کر دیتا۔
کوئی جانور باہروں آ کے کھا گیا، اینو چاک کے سٹو جی ڈرام دے وچ۔ ان فقیروں کو دیکھا کرو کہ جو اس ڈرم میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہوئے پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روٹی گری ہوئی تھی، آپ نے اٹھایا، اوپر رکھی، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ادب والے کا ادب کیا کرو، کیونکہ جب یہ کسی قوم سے چلی جاتی ہے پھر دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ تو اس لیے رزق کے نہ ملنے کے اسباب میں بہت بڑا سبب ناشکری اور بے ادبی ہے رزق کی۔ رزق چلا جاتا ہے بے ادبی سے۔ روٹی کھادی پتہ ہی کوئی نہیں، اور جا کے سٹی چنا سالن سگا، انہوں ٹھک ٹھک کر کے نالی وچ پاتا، چلو جی یہ نالی میں ڈالنے کے لیے اللہ نے تجھے دیا ہے۔ کتنی مشکل سے گھی آیا، کتنی مشکل سے وہ جو سبزی آئی، کہاں سے ادرک آیا، کہاں سے پیاز آیا، کہاں سے مسالے آئے، وہ سارے اللہ نے لا کے تیرے آنگن میں، تیرے گھر میں جمع کر دیے۔ اب جناب اس کو پکانے کا اللہ نے ذریعہ دیا، کوئی آگ دی، کوئی لکڑیوں کے ساتھ، گیس کے ساتھ، سلنڈر کے ساتھ، وہ سارے خرچے ہو گئے، محنت ہوگی، اس کے بعد جب پک کے وہ تیرے پاس آ گیا، تھوڑا سا کھایا اور اٹھا کے باقی نالی میں پھینک دیا۔ یہ بے ادبی ہے، اس سے رزق چلا جاتا ہے۔ گھروں میں اپنی عورتوں کو پابند کریں کہ جتنا کھانا بچ جائے اس کو پھینکنا نہیں ہے، اور روٹی اٹھاؤ چھت پہ کسی جگہ کوئی ایک کونے میں ڈال دو جا کے جانوروں کے لیے۔ کوئی بلی آئے گی کھا جائے گی، کوئی کوا آئے گا لے جائے گا۔ ایک دن نا میں اپنی والدہ کا ناشتہ بنایا، ڈبل روٹی گرم کر کے تو میں رکھی، وہ تھوڑے اندر سی گیا تو انی چکر ایک کان آیا، تو کان نے ڈبل روٹی پوری چکی جا کے وہ ساڈے تار تے بہ گیا۔ میں کہا انہیں چنگی کیتی ہے۔ تو رزق کا جتنا ادب ہم کریں گے رزق اتنا ہی زیادہ ہماری طرف آئے گا۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی جتنی قدر کی جاتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کہا اتنا میں زیادہ کر دوں گا جتنا شکر کا۔ شکر گزاری میں یہ ادب ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھا دیں کہ کوئی چیز بھی آپ نے کھانے والی اٹھا کے پھینکنی نہیں، ڈرم میں، کوڑے والے میں آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ یہ کہ ضائع ہو جائے تو اور بات ہے، سالن بوس گیا ہن تے انہوں سٹنا پینا، پھر بھی اس کو نالی میں نہیں بہاؤ، اس کو پھر بھی کسی علیحدہ کچرے والی ٹوکری میں ڈال لو جس سے وہ کسی کچرے کے ڈھیر پہ چلا جائے، وہاں سے پھر بھی چونٹیاں، کیڑیاں، کوئی کیڑے مکوڑے انہوں کھا جاندے، کوئی نہ کسی کا داغ دے تے لگ جاندہ۔ ہڈیوں کو الگ کرو، بلیوں کو ڈال دو، کسی اور جانور کو ڈال دو۔ رزق کا جتنا ادب کریں گے رزق اتنا ہی خود بخود آتا چلا جائے گا۔ اکابر کے اتنے واقعات ہیں اس پہ، رزق کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک کھاتے ہوئے یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ادھی کھانی دے ادھی تھلے، ادھی کھانی دے ادھی تھلے ڈولنی، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کھانے کے، کہ خام کھائی انہوں تھلے سٹی آ جائے، لقمہ لایا ادھا تھلے سٹیا پھٹا پھٹا ادھا جڑا نا۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا بچہ تھا وہ بڑا جو انہوں دیندے تھی نا بڑا کھلاردا سی تھلے، بچہ تو تھوڑا بڑا ہو گیا، ہوش ہی آ گیا، تو وہ پتہ کی کہندے سی، وہ کہندے سی یار انہوں پا کے نا تو انہوں کھرے چ بٹھایا کرو جا کے، پانڈے تو ہونے والا کھرا نہیں، اوتھے انہوں دیا کرو تاکہ جب کھلارے بھی تو کھلارا نہ سمیٹنا پوے۔ تو یہ ہے کہ ادب اختیار کرنے سے آدمی اللہ کے ہاں معزز بن جاتا ہے۔ رزق کا ادب کرنا شروع کر دو، رزق خود بخود آنا شروع ہے۔ رزق کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، رزق خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، خود بخود تمہیں ڈھونڈے گا، کتھے ہے بھائی بندہ جڑا ادب کردہ، خود چل کر تمہارے پاس آئے گا۔ جو ساڑا کوئی ادب کردہ سانو پسند ہوندہ ہوا کہ بھائی یہ دیکھو جائیے ساڑا بڑا ادب کردہ، تو جو اللہ کے رزق کا ادب کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس نے میری نعمت کی قدردانی کی ہے۔ جو ناقدری کرتا ہے اللہ پہلے ہی چھین لیندے، چلو بھائی فارغ ہو جاؤ،
تو اس لیے ہر حال میں ادب کو اختیار کرنا، کھانے میں بھی، رزق میں بھی۔ اور ہمارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے کہ وہ کھانا جب کھاتے تھے تو اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے کہ کوئی چیز بھی کھانے کی ضائع نہ ہو، کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو، ہر چیز استعمال کرتے تھے۔ آج جو ہے ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے کہ گھروں کے اندر چلے جائیں، جتنا کھانا پکتا ہے تیسرا حصہ اس کا روڑ چھڑ دیں، اسی ضائع کر دینے۔ اس سے بہت بچا جائے، اس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی روٹی بوس بھی جاوے انہوں چاک کے باہر نہیں سٹنا، انہوں چاک کے جڑا وہ سیڈ تے رکھ دو، کتے ٹکڑوں میں بدل دو، ٹکڑے بیچ دو۔ ہن تو ٹکڑے لوگ بیچ دے بتھیرے کٹھے کر لیندے، ایک بوری بنا لو، ایک شاپر بنا لو، وہ روٹی کا ٹکڑا اس میں ڈال دو جا کے، تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ پھر بھی وہ ڈنگر کھا جاندے، جانور کھا جاندے، استعمال ہو جاتا۔ کسی کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اندر سے دعا نکلے گی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے اس کے اندر سے دعا نکلے گی۔ بہت بڑا عمل ہے اسلام کے اندر۔ آج کل ہم لوگوں نے نا، غریبوں نے بھی یہ تصور کر لیا، امیروں نے بھی ایک ہوا چل پی، ایک ذہن بن گیا کہ بھائی جدوں تیکر مرغا نہیں نہ پکانا ادوں تیکر کسی نو کھوانا نہیں۔ جدوں تیکر جڑا بکرا نہ پکایا، بکرا تو اللہ ماشاء اللہ ہن پکدا ہی کوئی نہیں۔ کوئی سال پچھوں کسی نو قربانی دے لب جائے تو بڑی گل ہے۔ وہ کٹا پکا لیا تو ادوں ہی دوسرے نو روٹی کھوانی، اس تو علاوہ اسی روٹی کھوانی بولو بھی نہیں۔ اچار نال بھی نہیں کھوانی، لسی نال بھی نہیں کھوانی، دال نال بھی نہیں کھوانی۔ دال نال تے حرام ہے، خاص طور پہ مولویاں نو کسی نو کھواتی، میرے ارگے نو۔ ایک آیا نا دعوت لے کے، مولوی صاحب تہاڈی دعوت آ۔ انہیں کہا کتھے آ؟ انہیں کہا نال والی گلی دے چا۔ کی پکایا ہے؟ انہیں کہا حضرت صاحب آج دال پکائی ہے۔ انہیں کہا او جڑا تھوڑا گھر او پلے محلے جڑا او اتھے جانا، بہت دور ہے بھائی، ساڈے کو نہیں جا۔ اگلے دن وہ آیا، انہیں کہا کٹا پکانا ایک اور۔ انہیں کہا کتھے آ؟ انہیں کہا حضرت صاحب تیجے محلے آ۔ انہیں کہا اچھا اچھا، 2 لانگاں تے ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پہنچ جائیں گے ایسے۔ تو خاص طور پہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے نا، تھوڑے نہ بھی کھوا دو۔ ہماری جماعت گئی 15 سال پہلے کا واقعہ، 102 چک۔ اتھے ایک غریب دوست سیگا، انہیں ساڑی دعوت کی تھی۔ دعوت کی تھی تے شامی جڑا نا وہ پکا کے لے آیا سالن۔ پہلا بندہ میں نے دیکھا، اس کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا۔ انہیں شورے والے آلو بنائے ہوئے، صرف شورے، غریب سے بیچارہ بہت ہی، شورے والے آلو، اور شورے دے وچوں لبنا پیندا سی آلو کدھر نو گیا۔ لیکن اس کی دعوت آج تک مجھے یاد ہے۔ کھانا کھلانا ہے، کھلاؤ کسی کو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افطار کروائے کسی کی، افطاری کروائے، تو اللہ روزے جیسا ثواب اللہ اس کو دیں گے۔ تو صحابہ پہ یہ بات شاک گزری، غریب تھے، انہوں نے کہا افطاری کندہ؟ افطاری دے بھی آئی ہو گیا کہ جدوں تک تن 52 ٹیڈے دا نہ بھرو سنگ تئیں، ادوں تئیں وہ کہندا افطاری دا مزہ ہی کوئی نہیں آیا، افطاری دا مزہ ہی کوئی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک لسی دا گھٹ پلا دو، پانی دا گھٹ پلا دو، یا ایک کھجور کھوا دو کسی نو، آ ثواب اللہ اتنے بھی دے دیں۔ اللہ نے اپنا پیمانہ جڑا نا وہ تنگ نہیں کیتا، وہ وسیع ہے۔ اسی اپنے آپ نو تنگ کر لیا، جو تو بلیلر اتنے نہیں چڑھانا، ادوں تک کسی دی دعوت کرنی ہی کوئی نہیں۔ کوئی مہمان آ جائے تو گوشت پکانا ہی پکانا لازمی، فرض ہو جاندہ۔ بڈھی کہندے لے کے آ، بندہ کہندا پیسے کوئی نہیں، کہندے تیری ٹھہر جا ذرا، لیا نا لونا مرچاں والا ڈنڈا ہے، میں پیسے دے کٹ دیاں۔ وہ کہندے پتہ نہیں گوشت تو علاوہ روٹی بندہ کھوا ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کتوں سادہ بناؤ، کھانا کھلاؤ، بھوکے کو پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ بھوک لگی ہوئے تھے، اسی ادھر چلے گئے، ایک لنگر چلتا سیگا، بھوک لگی سی، دال سی پکی،
رج کے اسی روٹی کھادی، مزہ بھی بہت آیا کہ جب سادہ کھانا ہوتا ہے اور اللہ تمہیں رائیونڈ لے جائے اور لنگر دیکھو گے نا، پہلی نظر دیکھ کے تو تسی باہر نو بھجو گے، باہروں جا کے کھا لا، لیکن اتنی برکت اتنی لذت اللہ نے اس میں ڈالی ہے۔ سادہ کھانا بالکل، نہ مرچ نہ مسالے نہ گھیو، اج کل گھیو ٹھوک ٹھوک کے ہوتے سنگ تھی جڑا گھیو تری پئی ہوندی ہے، مڑ کے گل ہی نہیں ہوندی بندے کو، بندہ کہندا یار گل دے وچ مرچاں لگیاں پئیاں، پتہ نہیں کہ اتھوں تک جڑا تیل پہنچیا ہوا۔ یہ فضول چیزیں ہیں، قدرتی چیزوں پر آئیں اور سادہ کھانا کھلا دو کسی کو، 2 روٹیاں سالن جڑا نا او دے نال دعوت کر دو بھی تیری دعوت آ۔ اچھا جیدی دعوت کیتی جائے وہ بھی سمجھدا کہ پتہ نہیں انہیں بکرا ہی پکایا ہونا، وہ پہلے ہی امید رکھ کے بیٹھا ہوندا کہ فلانی دعوت تے جانا، اور رات دا بھی کھانا نہیں کھاندا ظالم، سویر دا ناشتے تو بھی بھوکا، گھر والی کہندی کھا لا ناشتہ، وہ کہندا میری راتی دعوت ہے، وہ کہندی وہ تے راتی 10 بجے آ، وہ کہندا ہن بھوکا رواں گا تو کچھ کھادا جاؤ گا اتھے۔ لوگ شادی دا کھانے تو پہلے ہی یا کسی دعوت تو پہلے جڑا VIP دعوت ہوئے، میرے ورگا غریب ماڑا کوئی دعوت کرے تو خیر لبنا کچھ نہیں تمہیں، لیکن جتنے دعوتاں ہوندیاں وہ بڑیاں حالاں دیاں، لوگ 3 ٹائم پہلے کھانا ہی چھڈ دیندے، تے کئی اللہ دے ولی ایسے انہوں نے کام ہی پھڑیا ہے، وہ گھروں بھی کھا کے چل دے اتنے بھی تونا پھیر دے جا کے، وہ پتہ کی انہوں کو کی ہویا، وہ کہندا یار گھروں کھا کے چلیں گے تو اگوں لبو گی، انہوں دا قانون وا انہوں دا اصول وا کہ گھروں کھا کے چلیں گے تو اگے لبو گی، گھروں ہی بھوکے ٹھڈ چل پے تو اگوں ہی نہیں لبنی۔ تو کھانا کھلانا یہ اسلام کے اندر بہت بڑا عمل ہے، سادہ کھلا دو، کدی کدی کسی دی دعوت کر دو، کسی دوست کو، کسی غریب کو، کسی ویسے ہی اپنے ساتھ لا کے بھی کھانا میرے ساتھ کھانا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو ایک بڈھا آ گیا، تو انہوں دی عادت سیگی کہ کلیاں کھاندے نہیں سیگے، تو اس کو لا کے بٹھایا، مہمان دیکھو مہمان آ گیا، اب اللہ کے خلیل نے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ اٹھایا، انہیں ہوندے ہی چک لیا، انہیں وہ ہاتھ پھڑ لیا، اب بسم اللہ پڑھ، انہیں کہا بسم اللہ میں نہیں جاندا اللہ کون، انہیں کہا اٹھ جا پھر تو، اس کو اٹھا دیا، اور تھوڑا آگے نہیں چلا تو اوپر سے اللہ کا پیغام آ گیا ہے خلیل انہیں میرا نام نہیں لیا، تسی ایک ٹائم دا کھانا نہیں انہوں کھان دیتا، اور میرا نام نہیں لیندہ ساری عمر دا میں انہوں کھوائی جا رہے ہیں۔ اللہ کا حوصلہ دیکھو، فوراً گئے اس کو پکڑ کے لائے بھی کھا یہاں پہ بیٹھ۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ بنگی صفائی کر رہا تھا تو کھانا آ گیا حضرت کا، حضرت نے فرمایا کہ انہوں ہی ساتھ لو نال، کوئی نہیں بٹھاتا اس طرح، چوڑے نو ہی نال بٹھا لیا، انہیں کہا تسی سید صاحب تو میں جڑا چوڑا، انہیں کہا تو کھانا دے کھا باقی گلاں بعد دیاں، انہیں کہا تواڈے نال میں کتنے کھاواں، ہاتھ دھو کے آ گیا، نہیں کہ ہاتھاں تے گارا لگا ہوئے نال بٹھا لو، گل سمجھ دیو، ہاتھ تے دھو کے آیا اپنا چلو، باقی جب تک نجاست نہ لگی ہو جسم پاک ہوتا ہے، پاک گردانا جاتا ہے ظاہری طور پہ، تو اس نے کہا تسی سید تے میں چوڑا چمار تے میں کتنے کھا سکدا تھوڑے نال بہ کے، انہیں کہا اتنے آ اللہ دے ولی تو میرے نال بہ کے تے پہلا لقمہ جڑا آلو دا چکیا، آلو جڑا وا نا او دے منہ دے وچ لے جا کے خود لقمہ پایا، ادھا انہیں کھادا، ادھا چک کے حضرت سید صاحب نے خود کھا لیا، انہیں اتھے ہی اپنا سارا کچھ چھڈیا، جا کے غسل کیتا، آ کے دوبارہ حضرت دی مجلس دے وچ آ کے انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، عیسائی سیگا۔ یہ حسن سلوک ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، سید حسین احمد مدنی ٹرین دے وچ سفر کر رہے تھے، ہندو اٹھ کے تے واش روم گیا تو ادوں ہور طرح دے ہوندے سیگے، پانی پونی اتنی یعنی نہیں کثرت نہیں سیگی،
تو جب دیکھا اس نے اندر کسی نے نا پیشاب کر کے وڈا پیشاب کر کے تے انہیں پانی نہیں پایا، اندر ہی آ گیا، اندر ہی تو وہ نا اس نے دروازہ کھولا، ناگواری کے ساتھ اندر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا اپنی سیٹ سے۔ تو حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت اٹھے جا کے، یہ وہ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے حضور کی حدیث حضور کے روضے پہ بیٹھ کر 18 سال پڑھائی۔ ان کا لقب ہے شیخ العرب والعجم۔ اتنے تو 4 کتاباں پڑھ کے ہر بندہ شیخ العرب والعجم بڑھیا آیا، ان کا لقب ہے۔ 18 سال حدیث پاک حضور کے روضہ پاک پہ بیٹھ کر پڑھائی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور اللہ نے ایسا نوازا تھا، سید تھے، اور جمعیت علماء ہند، پورے ہند دے علماء دی جماعت دے سربراہ سی گا، اتنی عزت اللہ نے دی۔ لیکن عاجزی دیکھو، جب دیکھا کہ وہ ہندو واپس آ گیا ہے، فوراً اٹھ کر گئے، جو دیکھا تو اتنے سارا انہیں پخانہ جڑا نا وہ خراب کیتا ہوا، اتنے جا کے انہوں نے کوئی سٹیک لئی، لکڑی لئی، انہوں صاف کیتا، پانی دا لوٹا لے آندا، انہوں صاف کر کے اچھی طرح، تو پھر آ کے ہندو نو کیا کہ ہن چلا جا، ہن چل جا۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا میں صفائی کر دیتی، اور جا کے دیکھیا تو واقعی صاف، اور پیشاب کرنے چلا گیا۔ یہ ہیں وہ عظمت کے مینار۔ خدمت سے کوئی انسان چھوٹا بولو بھی نہیں ہوندا، خدمت ہمیشہ اللہ دے اُتے ہی لے جاندی ہے۔ اللہ پاک جو خدمتیں کرتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو محروم نہیں ہونے دیتے۔ اور بے ادب دی جڑی بیل ہے نا، وہ مونڈ چڑھ جائے کدی آ نہیں ہو سکتا، منڈیرے چڑھ جائے کدی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے، عمل سے اپنی بڑائی کو ثابت کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ نے بڑا کوئی نہ سمجھے، وہ سمجھتے نہیں تھے، اور اللہ نے بلندیاں ان کے مقدر میں لکھ دیں۔ آج جو ہے اسی اپنی پھونپھاں آکڑ جو باہر نکلنا ہی نہیں، تو یہی بے ادبی جو ہے، یہ تکبر جو ہے، یہ آدمی کو ہر صورت میں ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ ادب کو اختیار کیا جائے، ادب کا معاملہ کیا جائے۔ یہ ادب اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب زندگی عطا فرمائے، اپنے بڑوں کا، اپنے اکابر کا، اپنی کتابوں کا، اپنے مشائخ کا، اپنے والدین کا، اپنے جو بھی روح جسم جان کے بڑے رشتے ہیں، اللہ سب کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ادب کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کی مدد ہے، اور ادب کے ساتھ آدمی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، دعاؤں سے وہ کام بن جاتے ہیں جو اپنے عمل سے نہیں بنتے۔ اللہ ہم سب کو ادب کا مقام عطا فرمائے، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔